سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا بفضلك رشدنا يا رب العالمين. الحمدللہ آج ہم پھر جمع ہوئے ہیں عقیدہ پڑھنے اور فقہ پڑھنے کے لیے. امام طحاوی پچھلی بار ہم درس میں پہنچے تھے عذاب قبر کے بارے میں پڑھے تھے. اس میں ہم منکر کہہ رہا تھا میں، تو ایک اصلاح کر لیجئے کہ وہ منکر نہیں ہے، وہ منکر ہے. وہ منکر آپ سوال ہے بولے، وہ سوال نہیں تھا، وہ تصحیح تھی. وہ تو آپ جب سوال آیا بول کیا سوال تھا؟ سوال آ رہا، تصحیح تھی وہ. الحمدللہ بڑوں سے تصحیح ہوئی تو بہت اچھی بات ہے. ہم لیکن ہم تو چھوٹوں سے بھی تصحیح ہوئی تو ہم بالکل قبول کرنے والے الحمدللہ، کیونکہ یہ غلطی انسان سے ہوتی. تو منکر میں کہہ رہا تھا وہ میری غلطی تھی. منکر صحیح اس کا نطق ہے، اس کا پروننسیشن تلفظ منکر ہے، منکر نہیں ہے. تو منکر نکیر. ٹھیک، تو آگے بڑھتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ہم ایمان لاتے ہیں بعث پر. بعث کیا مطلب؟ مرنے کا دوبارہ دینا. ہاں، واپس اٹھایا جو جائے گا، ہم کو زندہ کیا جائے گا، احیاء کی جائے گی مردوں کی، اس کو بعث کہتے ہیں. قیامت کے دن ہم کو واپس اٹھایا جائے گا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ سمعیات چل رہا ہمارا. الہیات ہو گیا، نبوات بھی ہو گیا، سمعیات چل رہا. سمعیات میں یہ جو اٹھانا ہے مرے بعد، یہ بہت اہم عقیدہ ہے ہمارا. قرآن میں جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ کفار اس کا انکار کرتے جاتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. تو یہ سمعیات میں ایسے ہے، اس کی عقلی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ آقا نے ہم سے فرما دیا، قرآن میں آ گیا، ہم ایمان لا لیے. کوئی عقل کا اس میں کھیل نہیں ہے. تو اس لیے سمعیات نقل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہم ایمان لا لیے. ویسے ہی اعمال کی جزا ہوگی یوم قیامت کے دن، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اور اعمال نامہ ہم کو دیا جائے گا، اعمال اور حساب اس کا کیا جائے گا اعمال کا، اور اعمال نامہ ہم کو بتایا جائے گا. تو جو اچھے اعمال کیے ان کو جنتیوں کو سیدھے ہاتھ سے دیا جائے گا، جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے بھی کہا جاتا ہے وراء ظہورہم. ٹھیک ہے، تو وہ بھی دونوں ہمارے پاس ہے نصوص. اور ثواب دیا جائے گا، عقاب بھی دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. اور صراط پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. صراط کیا ہے؟ پل صراط. تو کیا ہے وہ؟ ایک برج ہے جو جہنم کے اوپر تلوار سے زیادہ تیز. ہاں، تلوار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر ہے، جیسا آپ نے کہا علی متن جہنم لکھا ہوا ہے. جہنم کی پشت پہ جی بنا ہوا ہے. تو احد تلوار سے تیز اور بال سے باریک. لیکن اس پہ جو لوگ گزرنے والے ہوں گے وہ الگ الگ رفتار سے گزریں گے اپنے اعمال کے حساب سے. ان کے درجات جیسے ہیں اس حساب سے گزریں گے. تو کچھ حضرات برق بجلی کی طرح گزریں گے، ایک سیکنڈ میں پلک جھپکتے ہی پار کر لیں گے. کچھ حضرات کری ہوا کی طرح گزریں گے اس رفتار سے. ٹھیک ہے، تیزی بجلی کتنی نہیں لیکن رفتار ہوا کی ہوگی. کچھ حضرات گھوڑے کے جیسی تیز جو بھاگتا ہے گھوڑا، اس کی رفتار سے آگے بڑھیں گے، اس کو پار کریں گے. کچھ اپنی عادتاً جو ہم چلتے ہیں جس رفتار سے، چلنے کی رفتار سے، وہ رفتار سے پار کریں گے. کچھ حضرات چینٹی جیسا چلتی ہے آہستہ، تو ویسا رینگ کر وہ چلیں گے. تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، اپنے درجات، اپنے اعمال کے حساب سے وہ اس رفتار سے اس کو پار کرے گا. اور جو پار نہیں کر پائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ رکھے، محفوظ فرماتا ہم کو. پھر اور میزان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں.
میزان کیا ہے؟ جو جس پر تولے جائیں گے، ترازو، بیلنس انگریزی میں، جس پر اعمال تولے جائیں گے، تو ہم اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں کہتے، کیسا ہوگا اللہ عالم، جو بھی کیفیت ہے ہم ایمان لا لیے اس پر۔ معتزلہ اس پر کہتے ہیں وہ کیفیت ایسی نہیں، ویسی کیوں، ایسا کیوں نہیں، یہ سب ضرورت کیا ہے اللہ کو اعمال نامہ کا تولنے کی، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے سب، ہم بولتے نہیں قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، سنت میں آ گیا، ہم اس پر ایمان لا لیے، وہ کیفیت کیسی ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے، ٹھیک۔ تو اس کے تمام نصوص ہیں ہمارے پاس، دلائل ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام طحاوی، والجنت والنار مخلوقتان لا یفنیان ابدا ولا یبیدان، کہ جنت اور جہنم مخلوق ہے، ابھی ہے موجود اس وقت، مخلوق، وہ بنا دی گئی ہے، اور وہ کبھی بجھنے والی نہیں ہے آگ، نہ جنت ختم ہونے والی ہے، دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا اہل سنت عقیدہ یہ ہے، بیان فرما دی، تو اس میں رد ہے، کچھ ایسے حضرات ہیں دوسرے فرقے کے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی جہنم اور جنت ابھی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جب حساب ہوگا، جب ہی پیدا فرمائے گا اور جب ہی سب کو ڈالے گا اس کو، تو وہ معتزلہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج ابھی فی الحال جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس نصوص ہیں۔ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے، تو ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ جہنم کو بنایا گیا ہے، اعدت، تیار کیا گیا ہے، تو اسے کیا معلوم ہو رہا کہ تیار کر دی گئی، بنی ہوئی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تو دلائل ہمارے پاس ہیں اس کے، ٹھیک ہے، ضرورت اس میں زیادہ اور تشریح کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، وہ نصوص، وہ احادیث سے ثابت ہے، ہم قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، دونوں سے ثابت ہے، قطعی ہمارے پاس ہے ایویڈنس اور ظنی ایویڈنس دونوں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ پھر اور کچھ فرقے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ فرقوں کے رد میں فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جنت اور جہنم کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ يَشَاءُ لِلنَّارِ عَدْلًا مِنْهُ، پھر سے وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتا تو اس کو جنت میں ڈال دیتا، جس پر عدل سے کام لیتا تو پھر وہ جہنم میں چلے جاتا۔ پھر سے ہم اس لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما، عدل سے تو کام مت لے ورنہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر عمل کی بھی بات آ رہی تھی، فضل کی، ہم پہلے عمل کی بات کی ہے، ہم مرجئہ کا بھی ہم رد کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمل کی ضرورت کیا ہے، آپ سے ایمان لا لیے تو کافی ہے آپ کے لیے، ہم اہل سنت بیچ میں ہیں، اس لیے دیکھیں ہم فضل اور عمل، ہم بولتے ہیں کہ کوئی بھی عمل سے اپنے جنت میں داخل نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کے فضل سے داخل ہوتا، لیکن عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل رائے گاہ ہو جائے گا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہم بیچ میں ہیں، کیونکہ اب حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احد الجنت الا برحمت اللہ، کہ جو کوئی بھی داخل ہوگا جنت میں وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور آپ بھی یا رسول اللہ، ولا انت یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا ولا انا، میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی ویسے ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں جی سرشار فرما دے گا۔ ترغیب دلانے کے لیے جی ہاں، سر دیوبندیوں کا یہ خود بیان کرتے ہیں سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، جی ہاں، لوگوں کو راغب کرے عمل کی طرف ڈالیں، بالکل، صرف ان کو نہیں ہم کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ان حضرات تھوڑا ادب میں کمی ہو جاتی ہے ان سے، تو ان کو ہم سے سیکھنا چاہیے، ہم کو ان سے سیکھنا چاہیے، دونوں کو ان سے سیکھنا چاہیے یہاں پہ کہ ہم اعتدال پر رہیں، اہل سنت ہے، اہل دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کھرے اترنا اس پر، جی ہاں بالکل، یہاں پر ہمارا مقصد یہاں پر کمی کرنا نہیں ہے، بتانا ہے کہ بھائی عمل بھی کچھ ہے، ٹھیک۔ پھر اللہ، تو یہاں پر جب ہم فرما رہے ہیں کہ فضل سے کام لے گا تو پھر سے یہی بات آتی ہے کہ اللہ پر کوئی چیز فرض ہے کرنا نہیں ہے، تو معتزلہ کا رد ہو رہا ہے یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے
جنت ڈالے، اس کو چاہے جہنم میں ڈالے. کا مطلب کیا ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ پر فرض ہے. تقدیر میں ہم جو بیان کیے تھے، جا کے ہم پھر سے اگر چاہے تو دیکھیں گے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں. ہم بات کیے تھے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ پر فرض ہے اچھا کرنا، اور برا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، یعنی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا. جو ہے وہ ہے، انصاف ہی ہوگا. ہم بولتے ہیں انصاف کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے انصاف، یہ ہمارے لیے ہے، یہ اللہ پر اپلائی نہیں ہوتا. کون پوچھنے والا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا ہے تو کیا کیا، اس کی مرضی ہے. تو انصاف کا کانسیپٹ اس پر اپلائی ہوتا ہی نہیں، وہ صرف ہمارے لیے، ہماری حد ہے وہ انصاف. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. انصاف جب ہوتا، ظلم کب ہوتا؟ ہم بات کیے تھے کہ کوئی چیز آپ کی ہے اور میں لے لیا، میں تصرف کر دیا اس میں کچھ، تو آپ کہیں گے بھائی آپ ظلم کرے، انصاف نہیں کرے. لیکن جب آپ کی چیز ہے اور آپ جو چاہے کریں گے اس سے، تو کیا اگر آپ کا موبائل توڑ دیے تو کوئی کہے گا آپ کو کہ آپ ظلم کر دیے؟ نہیں، میری مرضی تھی، میں جو چاہے کروں. تو ہم بالکل، میری اونرشپ ہے، میرا پوسیشن ہے، میرا قبض ہے، میری ملکیت ہے. تو وہ تقدیر میں ہم بات کر رہے ہیں طویل، آپ جو دیکھنا چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. شمال اور زمین اور شمال، نیکوکار سیدھے ہاتھ کو رہیں گے، گنہگار بائیں ہاتھ پہ رہیں گے جب عرش کرسی قائم ہوں گے. جی جی، وہ یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، روایت میں آیا ہوں گا، ضرور آپ پڑھے ہیں تو دیکھنا پڑیں گا. وہ میں احادیث سے تو گزرا نہیں بھی فی الحال. اچھا، ماشاء اللہ، ترجمہ کرے نا امروزمان اعظم صاحب. جی جی، ماشاء اللہ. پھر آگے فرما رہے امام طحاوی، وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَالصَّائِرُ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. تو یہ پھر سے تقدیر کی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل فاعل حقیقی ہے، اور ہم جو ہے عباد، ہم کسب کرتے ہیں. کسب کا بھی جو کانسیپٹ تصور ہے، ہم یہ بھی تقدیر میں اس پر بھی گفتگو کیے تھے کہ ہر کوئی جو بھی اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو عمل کے لیے، اس کے لیے وہ آسانی کر دی گئی ہے، تو وہ وہی کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو وہ اسی سے کسب کا کانسیپٹ نکالے علماء عقیدہ. کچھ حضرات بولتے ہیں بھائی کسب کا عقیدہ کہاں سے نکالے آپ؟ سلفی حضرات ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کسب کیا ہے، یہ ہے وہ. ہم بولتے ہیں قرآن سے ہی نکالے، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اور خیر اور شر دونوں تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں عباد پر، تو یہ پر بھی بات ہو گئی تھی. ہاں، والاستطاعت التي يجب بها الفعل، اس پر بھی ہم بات کیے تھے تقدیر میں کہ استطاعت، بندہ کچھ کام کر رہا ہے تو کیا اس میں مکمل اس کو چھوٹ ہے یا نہیں ہے. تو والاستطاعت التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف به المخلوق تكون مع الفعل. میں بات بھی بولتا ہوں کیا وہ اما الاستطاعت من جهة الصحة والتوسع والتمكن وصحة الآلات فهي قبل الفعل وهو كما قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وافعال العباد بخلق الله تعالى وكسب من العباد ولم يكلفهم الله الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو میں روک دیتا ہوں. تو امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ جو استطاعت ہے بندے کی، جو بندہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، میں کوئی چیز اٹھا رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، کچھ بھی کام ہم کرتے ہیں، تو یہ استطاعت کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ پہلے سے تھی، یہ پیدا کی گئی، عطا کری قدرت. کیا مطلب قدرت کی؟ تو قدرت آپ کے پاس آئی، دی گئی، تو آپ کو قدرت دے دی گئی، پاور. تو لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اصل ہے پیدا کرنے والا، سب فاعل حقیقی، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہاں پر یہ فرما رہے امام طحاوی کہ استطاعت دو قسم کی ہیں. ایک استطاعت ہے، اس کو لکھ دینا بہتر ہے. ایک استطاعت ہوتی ظاہری، دکھنے میں جو استطاعت ہے، ایک ہے ظاہری. کیا ہے یہ؟ دکھ رہا نا اس میں؟ تو ظاہری استطاعت کیا ہے؟ جو آپ، جس سے آپ کام کر سکتے. جیسے میں ابھی یہ قلم پکڑا ہوا ہوں، تو یہ پکڑنے کے لیے مجھے انگلیوں کی ضرورت،
ہاتھ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر میں نہیں پکڑ سکتا، تو یہ ظاہری استطاعت میں آئے گا. اس میں آلات ہیں، یعنی آپ کے ایکوپمنٹس. میرا ہاتھ ایک آلہ ہے نا، ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے، آلہ ٹولز بول سکتے ہیں آپ. ظاہری، وہی ظاہری کی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہاں پہ مطلب جو چیز سے آپ کام لینے والے ہیں. ظاہری اسباب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس قلم موجود ہونا، پہلے کوئی لا کے دینا، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. ہم جو فعل کر رہے ہیں وہ کرنے کے لیے ہم کو کس عضو کی ضرورت ہے، کوئی ٹول کی ضرورت ہے. اب یہ لکھنا ہے مجھے، تو میں قلم کی ضرورت ہے، قلم کے بغیر میں نہیں لکھ سکتا. تو جو لکھنا ہو رہا ہے، یہ قلم ایک آلہ ہے میرا. ویسے ہی میں پکڑ رہا ہوں تو میرا ہاتھ آلہ ہے، میرا ہاتھ ٹول ہے، ایکوپمنٹ ہے میرا. تو وہ حساب سے وہ ظاہری، ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا ہوتا کہ یہ جو ہے یہ باطنی ہے، یعنی حقیقی استطاعت، حقیقتاً جو استطاعت ہے. ہم بات کیے آپ اور میں جو بھی کام کرتے ہیں، ہم خود سے کچھ بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرمایا تو میرا ہاتھ ہلا، آپ کا ہاتھ ہلا، صحیح ہے. بظاہر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حرکت دے رہے ہیں ہمارے اعضاء کو، لیکن حقیقتاً کیا ہو رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا تب ہی ہوتا. تو باطنی جو ہے، ہم جیسے ہی ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ استطاعت ہم میں پیدا کرتا ہے اسی وقت جب ہم ہاتھ ہلاتے ہیں. تو جتنی دیر تک میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، استطاعت یہ باطنی اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، مطلب وہی کر رہا ہے، اتنی دیر تک ختم ہو گئی. پھر جیسے میرا ہاتھ رکا، وہ استطاعت ختم ہو گئی. جیسے اس کا ایگزامپل، مثال ایسی ہے، انگوٹھی ہے آپ کے انگلی پر، انگلی ہلائے تو انگوٹھی ہلتی، جب تک انگلی ہلائے انگوٹھی ہل رہی ہے. جیسے ہی آپ انگلی ہلانا بند کر دیے، انگوٹھی بھی اسی وقت رک جاتی، حرکت نہیں ہوتی. ویسے ہی ہے کہ ہم جیسے ہی میں لکھنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ استطاعت پیدا کر رہا ہے، میں جیسے ہی روکا ختم ہو گیا استطاعت. سمجھ میں آ گیا؟ باطنی کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی، یہ حقیقی ہے. یہ ظاہری آلات ہے، صحت ہے آپ کی، ہاتھ میں آپ کی طاقت رہنا، صرف ہاتھ بھی کافی نہیں ہے، آپ کا ہاتھ کام کرنا ظاہری. مجازی بھی بول سکتے ہیں آپ، ظاہری، ٹھیک ہے. حقیقی تو آپ کی اللہ تعالیٰ جو قدرت پیدا کر رہا وہ ہے. تو امام طحاوی وہی فرما رہے ہیں کہ اس سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں. حضرت اللہ کے اشعار میں اتنا عبد و رب میں نشیب و فراز کا معنی کیا ہے؟ نہیں، میرے کو بھی فارسی کے الفاظ دیکھنا پڑیں گا. عربی بولتا ہوں، کھول کے دیکھ لیتا ہوں. اس کا دیکھنا پڑیں گا لغت میں. فارسی الفاظ میں تھوڑا میں کمزور ہوں، دیکھنا ہے. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق، تو لا يجوز ان يوصف بالمخلوق تكون مع الفعل. تو جو استطاعت جس کی وجہ سے فعل وجود میں آتا، وہ استطاعت کون سی ہے؟ یہ باتیں حقیقی استطاعت ہے. تو وہ ہوتی ہے فعل کے ساتھ. ابھی ہم وہی بات کیا نا، فعل جب تک ہو رہا جب تک استطاعت ہے. جیسے فعل ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا، استطاعت اسی وقت ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو استطاعت کچھ دیر کے لیے وہ کام کرنے کے لیے دیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق. توفیق پہ ہم پہلے ہی بات کیے تھے. اب امام طحاوی فرما رہے ہیں توفیق یہ ہے، بلکہ تو یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ. ہم بات کر رہے تھے اشعری ماتریدی کے بیچ میں فرق بھی ہے توفیق میں بھی عرض کر رہا ہوں پھر سے وہ. تو یہ توفیق ہے باطنی والی، اس کو توفیق کہیں گے. تو اگر بندہ اچھا کام کیا تو توفیق ہے، برا کام کیا تو بری استطاعت، برے کام کے لیے استطاعت ملی نا اس کو. جتنا دیر وہ برا کام کیا، گناہ کیا، اتنی دیر کو استطاعت مل رہی ہے. تو وہ استطاعت باطنی جو برے کام کے لیے دی جاتی ہے اس کو کہیں گے خذلان. جو اچھے کام کے لیے ہوتی ہے وہ توفیق، اور جو برے کام کے لیے ہوتی ہے وہ خذلان. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے اوپر چھوڑ دیا، اکیلے کر دیا، چھوڑ دیا، اپنی حمایت سے اس کو دور کر دیا، رحمت سے اس کو محروم کر دیا. تو یہ ہو گئی. وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالتَّوَسُّعِ، اور وہ استطاعت ظاہری، دو استطاعت جو ایک ایسے جہت سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ آلات صحیح ہیں، صحت مند ہے بندہ،
کام کرنے کے لائق ہے, ہاتھ اٹھانے کے لائق ہے, چلنے کے لائق ہے. والتوسع, ٹھیک ہے, اس کو قابلیت ہے. والتمکن, کیپیبلٹی ہے اس کے پاس کرنے کی. وصحت الآلات, اس کے آلات اعضاء جو بھی ہیں سب صحت صحیح ہیں, تندرست ہیں. فہی قبل الفعل, تو یہ فعل سے پہلے ہوتے ہیں. تو یہ استطاعت ظاہری جو ہوتی ہے یہ فعل سے پہلے ہوتی, اور یہ والی فعل کے دوران, فعل کے ایگزیکٹلی ساتھ رہتی. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہری استطاعت فعل سے پہلے ہے. ہاں, تو اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بندے پر جو تکلیف ہے, تکلیف کیا مطلب؟ جو مکلف کرے. ہاں, کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو اس کام میں ڈھالے ہوا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے والا ہے, اس کو ذمہ دار بنایا, اس کو اکاؤنٹیبل بنایا, رسپانسیبل ہے کہ تم جو بھی کام کریں گے تم سے پوچھا جائے گا آخرت میں. تو وہ یہ اس پر ہے مبنی یا اس پر مبنی ہے؟ ظاہری پر. یہ استطاعت ہے جس پر آپ کی تکلیف ہے, آپ کو پوچھا جائے گا. یہ اس پر نہیں ہے کیونکہ اس پر آپ قادر ہے ہی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. آپ کو اعلیٰ ہو کہ آپ کا ہاتھ رہ کے بھی آپ ہو سکتا آپ نہ کر سکیں کیونکہ اللہ نہیں چاہا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کی اس پر تکلیف نہیں ہے. آپ کا مواخذہ یا آپ کا محاسبہ, آپ سے پوچھ اس پر نہیں ہونے والی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو دیا اللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کو اس پر ہے. ظاہری جو آپ کے پاس آلے ہیں, ظاہری اعضاء ہیں, ظاہری اسباب ہیں, وہ کیا آپ اختیار کیے نہیں کیے, اچھے کے لیے یا برے کے لیے, اس پر مواخذہ ہے, اس پر محاسبہ ہے, اس پر عقاب ہے, اس پر ثواب ہے. ٹھیک, یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام طحاوی. قرآن میں ایک آیت مبارکہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کی تفسیر میں سنا تھا کہ جو نیک کام کرنے کی جب الہام ہوتا, خیال ہوتا, تو فرشتوں کی جانب سے ہوتا, اور جو برائی بدی کا ہوتا وہ شیاطین کی, شیطان کی جانب سے ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہاں؟ کیا سمجھ میں آپ کو کیا سمجھ میں آپ سے؟ ہم پہلے بات کر لیے, آپ سوال کر رہے ہیں پھر سے, تب آپ میرے کو بتائیے کہ آپ جو ہم سے پہلے بات کریں تقدیر میں, اور آپ یہ ابھی جو بیان فرمائے کیا ہے صحیح, اس کا سمجھ کیا سمجھ ہے, صحیح انڈرسٹینڈنگ, فہم؟ یعنی پہلے جو پڑھے کہ اللہ رب العزت اختیار دیا, نیکی یہ چاہے آپ لے سکتے یا گناہ لے سکتے, جو بھی چیز کا مادہ ہے آپ کے اندر, خیر کا بھی شر کا. پھر یہاں پھر اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ فرشتے اور شیاطین بھی اس میں ملوث ہے اس کے اندر. تو کیا اس میں سب سے پہلے ایک قرآن کی آیت نہیں, امام طحاوی یہاں پر ہم کو بتایا تھا, لا یکون الا ما یرید, جو بھی ہوتا لا یکون الا ما یرید, جو ہوتا صرف اور صرف اس کے چاہنے سے ہی ہوتا. یہ بھی مجازی معنی میں لے سکتے اس کو. تو وہ بھی ویسے ہی ہے کہ فرشتے جو بھی کر رہے ہیں, ایک تفسیر ہے وہ, اس میں سے الگ الگ تفاسیر ہوں گے اس کے, آپ ایک تفسیر سنے ہیں, تو وہ الہام صرف فرشتوں سے یا صرف شیاطین سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ الہام بھی دے سکتا, اولیاء کو ڈائریکٹ الہام بھی تو ہوتا, بلا واسطہ بھی ہوتا نا. یہ بلا واسطہ ہے, بلا واسطہ بھی, وحی بھی بلا واسطہ بھی ہوتی, بلا واسطہ بھی ہوتی, برابر. مطلوب ہے وہ الگ ہے, وہ بلا واسطہ. جی ہاں, جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں. تو یہ جو بات ہے آپ ایک تفسیر میں سے ایک تفسیر بیان کر رہے ہیں, لیکن اگر فرشتے کر رہے ہیں کچھ تو وہ خود سے کر رہے ہیں. لا یکون الا ما یرید, فاعل کون ہے؟ باطنی استطاعت مل رہی نا فرشتے کو, تو فرشتہ بھی ویسے ہی ہے, شیاطین بھی ویسے ہی ہیں. تو کرنے والا کون ہے اصل؟ سب ہمارا عقیدہ ظاہری, یہ سب ظاہری چیزوں میں آتے ہیں. مجازی طور پہ ہم بولیں گے, اب میں کتاب اٹھایا, ہم بات کرتے ہیں, ہم عرفاً ہم بولتے کہ میں کرا آپ کرے, لیکن حقیقتاً کون کر رہا؟ حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرما رہا. اس لیے جب بندہ صوفی بنتا نا, ولی بنتا نا, فنا کے درجے میں جاتا, ہم ابھی کیا ہے, ہم تین کہہ دینا یقین کے تین مدارج ہے. علم الیقین, ہاں, عین الیقین. اب یہ بات عقیدے کی نہیں ہے اصل میں, لیکن سمجھانے کے لیے, اور حق الیقین, یہ تین درجے ہیں. تو سب سے اسٹرانگیسٹ درجہ یہ ہے, پھر یہ تھوڑا چھوٹا ہے, پھر یہ بہت چھوٹا ہے.
ہم ابھی فی الحال یہاں پہ ہے. اس میں بھی نہیں ہو. ہاں اس میں بھی اس سے پہلے جہالت ہے, اس سے پہلے تو وہم سب. تو ہم علم الیقین پر اگر آئے پڑھے بعد انشاءاللہ جب آئیں گے ہم یہاں پر, تو ہم اس لیے کہتے ہیں آپ کرے میں کرا. لیکن جب کوئی بندہ تصوف کے مراحل طے کر کے آگے بڑھتا تو نہیں اس کو علم سے آگے بڑھ جاتا, وہ عین الیقین پر آتا, پھر حق الیقین پر. تو جو فنا فی اللہ جو بولتے ہیں اس میں براہ راست وہ ایکسپیرینس کرتا ہے حقیقتاً. ہم ابھی بول رہے دکھ رہا ہم کو کہ اللہ کر رہا, کیونکہ ہم وہ درجے پہ ہے نہیں, بس پتہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ کر رہا حقیقتاً, میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم بولنے کو بول دے رہے ہیں, ہمارا عقیدہ بنا لے رہے, لیکن کیا ہم حقیقتاً یہ ذوق یہ ایکسپیرینس کرے نہیں کرے محسوس. لیکن ولی اللہ فنا کے جب لیول میں جاتے انہوں ایکسپیرینس کرتے حقیقتاً کہ جو کچھ بھی ہو رہا اللہ تعالیٰ کر رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا میں آپ. تو ان کے زبان سے کچھ نہ کچھ عجیب, اس کو شطحات بولتے ہیں, وہ نکل جاتے. پھر وہ فنا سے پھر بقا میں جاتے تو پھر واپس صحیح ہو جاتے بظاہر تو, لیکن ان کی وہ روحانی حالت ویسی رہتی. اس لیے فنا میں کیونکہ جو علماء اولیاء وہاں پر رک جاتے, آگے نہیں بڑھتے, ان سے وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان سے وہ کچھ شطحات صادر ہوتے, ورنہ بقا میں جانے کے بعد پھر وہ صحابہ کرام کے ویسا ہی. صحابہ کرام سے کچھ تو ہمارے پاس نہیں شطحات ہے, نہیں ہے صحابہ کرام سے, تو وہ سب سے آخری درجہ ہے. خیر وہ ایک بات ان لیے تو میں عرض کر دیا. تو ہمارا کام عقیدہ پڑھنے کا کیا ہے کہ ہم یہاں سے پہلے فرسٹ لیول پر LKG UKG پڑھے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم آگے انشاءاللہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن بھی کرنا ہے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہمارا ہدف یہ ہے. تو ہم جب کو پتا ہوگا جب ہمارے کو کہ بریانی دکھتی کیسی ہے تو انشاءاللہ ہم جا کر کھائیں گے بھی اس کو. آپ خالی بریانی کے بارے میں لکھ دیے, ایک فورنر باہر سے بندہ کبھی نہیں کھایا, انڈین نہیں ہے, اس کو بریانی کا ایک کتاب میں بریانی ایسا بنتی ایسا رہتی لکھ کے دے دی, مزہ آیا میاں بولنے پڑے بات کیسا کھایا اس نہیں میں, کھائے تو مزہ آئیں گا نا بریانی کا. تو ہمارا کام ہے بریانی دکھتی کیسی یہ پڑھ رہے ہیں آپ. کوئی ہم کو پڑھا دیا حلیم بتا کے بریانی ہے, تو آپ جا کے حلیم کھاتے آپ سمجھتے بریانی کھا رہا ہوں, وہ پرابلمٹک ہے. ہو سکتا آپ کو بریانی کھانا تھا, آپ حلیم کھاتے بیٹھ گئے, تو وہ خطرناک ہے. اس لیے پہلے عقل, اس کے بعد کشف اور روحانیات. ٹھیک ہے, عقل سے شروعات ہے. اب وہ کچھ خاص بندے رہتے جس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے شروع کے ابتدائی مرحلوں کی, وہ ہم ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا, وہ بنا وہابی اولیاء ہیں اکثر, تو قصبی اولیاء ہیں, محنت کر کے ولی بنتے اکثر. وہ خاص بندے ہوتے جو بنے بنائے پیدا ہوتے ولی, تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے, قصبی کا ہمارے پاس ہے پوٹینشیل چانس ہے, بس اس کے پیچھے لگنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو کوئی تصوف پڑھانے والا ہونے میں صوفی ہوں, میں خالی آپ کو عرض کر دے رہا ہوں بات نکلی. تو ہمارا ہدف کیا ہے اصل پڑھنے کا, عقیدہ پڑھ کے لڑنا نہیں ہے کس سے, کچھ بھی نہیں, صرف اور صرف ہدف ہمارا حق الیقین ہے. تو یہ استطاعت ہم کو ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ آخر یہ ہے کیا. یہ مثال کے طور پر آپ لیمبورگینی کی مثال, ہاں اچھی ہے, وہ اچھی ہے. ایک گاڑی ہے بھائی, ایک گاڑی آپ کا دوست لیا لیمبورگینی فار ایگزامپل, لیمبورگینی معلوم ہے نا گاڑی, آپ اچھی گاڑی ہے, اچھی ہے نا, نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے, آپ ابھی عین الیقین پہ ہے. تو گاڑی دوست بولا آپ کا کہ بھائی میں زبردست اسپورٹس کار خریدا, آپ یقین کر لیتے اس کی بات, دوست بولا نا تو یقین کرتے, آپ کرتے نہیں کرتے. لیکن اور ایک دوسرا کیا بولتا, بھائی نے جھوٹ بول رہا, مذاق کر رہا آپ کے ساتھ, اب کنفیوژن. تو کیونکہ آپ کے پاس صرف علم الیقین تھا, تو کوئی آ کے آرام سے آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ آخری لیول تک گئے نہیں. یہ علم الیقین کیا ہے, چھوٹا لیول ہے یقین کا, آخری لیول نہیں ہے, اس لیے آپ کا یقین ڈگمگ آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا کریں, اس کے گھر کو گئے, جا کے گاڑی رکھی ہوئی ہے سامنے, دیکھے آپ آنکھ مطلب آنکھ سے دیکھے گاڑی کو, ارے ہاں گاڑی ہے ماشاءاللہ. تو آپ نیکسٹ لیول پہ آ گئے. کوئی آ کے بولا آپ کو بھائی نے گاڑی نہیں خریدا, تو آپ بولتے بھائی میں دیکھا نا میری آنکھ سے ہے گاڑی اس کے پاس. لیکن اور ایک صاحب آ کے بولتے آپ بھائی وہ اصل ماروتی تھی, انہیں اوپر سے سب لگا لیا,
ماڈیفائی کر دیا, کسٹمائز کر لیا گاڑی کو, بظاہر دکھنے میں انہیں ہے, اندر انجن تو ماروتی کا ہے, تو اب کیا ہوتا؟ ارے ہو سکتا کیونکہ آپ یہ لیول پہ, پورا آخری لیول پہ نہیں ہے ابھی, آپ صرف دیکھے. لیکن پھر آپ بولتے ہیں بھائی ذرا چابی دو, چلا کے لاتا ہوں میں گاڑی کو, اور آر پہ جا کے سجدہ کرا دی کاٹے کے, پورا جا کے آئے بھگا کے پوری گاڑی 200-300 جو بھی ہے اس کی اسپیڈ. اب کوئی آپ کو آ کے بولا بھائیوں نے جھوٹ بول رہا, مانتے آپ؟ کچھ بھی بول لو, آپ بولتے میں گاڑی کو محسوس کر کے آ رہا ہوں. ذوق, اولیاء جو ذوق بولتے نا, کشف, وہ ہو گیا میرے کو. اب کوئی کچھ بھی بول لے, میں تمہاری بات ہرگز نہیں مان سکتا. ویسے ہی ہے یہ بھی. مثال کے ذریعے کہ پہلے بندہ پڑھتا اللہ کے بارے میں, عقیدہ پڑھتا, علم آتا خالی کہ اللہ کے یہ صفات ہیں, یہ اللہ کے بارے میں ماننا, یہ نہیں ماننا, یہ غلط عقیدہ ہے, یہ صحیح عقیدہ ہے. نبوت کے بارے میں سب پڑھ لیے, یہ علم آ گیا. اب پھر اس میں ہم لڑائی بحث کرتے, جھگڑے کرتے, غلط عقائد والوں سے مناظرے ہوتے, جو بھی ہوتے, سب یہی لیول پہ ہو رہا ہو. یہاں پہ نہیں ہو رہا, یہاں پر ہی ہو رہا. یہ علم الیقین پر ہی آپ کھیل رہے, لیکن آپ خود ایکسپیرینس نہیں کرے ابھی, نہ ہی آپ دیکھے. لیکن آپ ایک ولی اللہ کو دیکھتے, ان سے کرامت ہوتی, آپ دیکھتے یہ کیا ہو گیا, کچھ اور ہی ہو رہا ہے جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. خلاف عادت, خرق العادات بولتے ہیں ہمارے دن, خلاف عادت یہ ہو گیا. تو آپ بظاہر آپ ایکسپیرینس نہیں کرے, لیکن آپ مشاہدہ تو کرے. عین الیقین پر تو آیا آپ کہ آپ نہیں, یہ جو باتیں لکھے ہوئے تھے عقیدہ کتاب میں, یہ میں دیکھا ان سے ہو رہا ہے. کرامات الاولیاء آگے آنے والا ہے, حق ہے, اس میں ہے مطابق فرما ہے, کرامات اولیاء حق ہے, آگے آ رہا ہو. تو آپ یہاں پر آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے. کوئی آپ کو ڈاؤٹ کریٹ کرا تو, شک پیدا کرا تو اتنا آسانی سے ابھی نہیں رہتا, لیکن انہیں کر سکتا ابھی بھی, کیونکہ آپ خود ایکسپیرینس نہیں کرے. لیکن جب بندہ خود ذکر الہی کر کے, اوراد و وظائف پڑھ کے, اپنے بزرگوں نے جو بھی سلسلے والے بزرگوں نے جو بھی اوراد بتائے ہیں, پورے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرائض کو انجام دیتا ہے, نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے. کیا حدیث ہے وہ؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال يتقرب الى عبدي وما يتقرب الى عبدي کیا ہے؟ جی ہاں, اس سے پہلے اس میں پروسیجر ہے ولی بننے کا. ولی کیسا بنتے؟ ہاں, وما يتقرب الي من شيء احب الي من وما يتقرب الي بشيء احب الي الا مما افترضت عليه. تو صرف اور صرف سب سے محبوب ترین جو چیز ہے جس کے ذریعے بندہ میرے سے قریب آتا, وہ فرائض ہے. اور پھر ولا يزال يتقرب الي, اور پھر وہ بندہ میرے قریب آتا ہے بالنوافل حتى احب. جب انہیں فرائض کو انجام دیتا اس کے بعد نیکسٹ لیول نوافل, آداب, نوافل کی پابندی کرتا ایک وقت آتا کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہاں پہ پھر آپ کو کشف ہو, جو بھی ہو, اللہ کی مرضی ہے. مقرب بندے تو بن گئے, لیکن آپ کو اب کھلنا, عالم برزخ کھلنا, وہ اللہ کی مرضی ہے. انہیں جس کو چاہے دے, جس کو نہ چاہے نہ دے. لیکن انشاءاللہ مقرب بندے بننے کا ایک پروسیجر سرکار نے ہم کو پہنچا دیا حدیث قدسی کے ذریعے. اور پھر میں اس کی کنتو وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. ٹھیک ہے, تو میں جیسے ہی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں, میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں. یہ حدیث ہم سنے سے ہیں بہت بار. ٹھیک, تو بات نکلی تھی استطاعت سے, یہاں تک کچھ ایکسٹرا باتیں, مزید باتیں ہو گئی جو شاید نہیں ہونا تھا, لیکن میرے خیال سے فائدہ مند ہی تھے وہ بات. ٹھیک ہے, تو یہ باطنی حقیقت ہم کو اصل محسوس کرنا, یہ ہمارا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تفسیر میں کیا ہے؟ لیعرفون. ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ, لیعرفون, میں ہم نے تم کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہم کو پہچانو. پہچانتا کیسے آپ کسی کو؟ محسوس نہیں کرتا, کیسا پہچانیں گے؟ تو محسوس کرنا ہے. الا لیعرفون کا مطلب وہ ہے عرفان, معرفت. یہاں پہ علم ہے, یہ معرفت ہے. کوئی چیز کو جاننا,
کیا ہے سمجھنا ٹوٹلی اندر سے. اس لیے علامہ اقبال اپنے آپ کو پہچان لے, کو خدا کو پہچان لے, ہاں. روح کی طرف اشارہ کر دے. جی ہاں روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. ٹھیک, تو میرے خیال سے اس کو اور آگے کیا فرمائے, استطاعت ہو گیا نا, سمجھ میں آ گیا. وہ جو ماتوریدی اور اسپیشلی ہاں اچھا, ہاں توفیق, اچھا کرے آپ پوچھے, یہ ایسا ہے نا, دیکھیے ذرا غور سے سننا, اور میں کچھ بھول گیا تو اشعریہ جو کہتے ہیں کہ اصل استطاعت توفیق جو ہے یہ باطنی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ مائل ہوتے فعل کرنے کی طرف, اچھا کرنے کی طرف آپ مائل ہوئے تو وہ توفیق ہے. آپ برا کرنے کی طرف مائل ہوئے تو وہ خذلان ہے, ٹھیک. وہ اشاعرہ کہتے ہیں یہ توفیق اور خذلان کا یہ مطلب ہے. ماتریدیہ بولتے یہ ظاہری کو دیکھنا, استطاعت, ظاہری استطاعت کو آپ دیکھیں گے کہ بندے کے پاس ہے نہیں ہے. اب آپ بولے میرے پاس کتاب ہے, میں بولو بھائی میں اب تک عالم نہیں بن سک رہا ہوں بھائی, فقہی مسائل میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہے. بھائی کتاب ہے آپ کے پاس, آپ پڑھ رہے نہیں ہیں, آپ کی غلطی ہے. تو ماتریدیہ بولتے توفیق مل گئی, توفیق مل گئی. اشاعرہ بولتے نہیں ملی, کیونکہ اشاعرہ بولتے کہ اصل یہ جو ہو رہا وہ ہے, فعل جو ہو رہا وہ توفیق ہے. ماتریدیہ بولتے ظاہری مل گیا نا, آلات ہے نا, آلہ مل گیا نا, آپ کو کام کرنا آپ کا کام ہے, توفیق مل گئی آپ کو, ٹھیک. تو آپ کو جو لینا ہے لے سکتے. اس میں اور باریکیاں ہیں ویسے تو آگے ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ بگنرز کے لیے کافی ہے, مبتدئین کے لیے. تو وہ افعال بس بخلق اللہ تعالیٰ و کسب اللہ, یہ بھی دیکھ لیے ہم کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, افعال اور بندے کی کسب ہے. بندہ ان کو ایکوائر کرتا ہے, لیتا ہے, وہ بناتا نہیں ہے, اس میں اتار دیے جاتے ہیں سمجھا افعال. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بندوں کا حساب وہی لیتا ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں, اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کا حساب نہیں لیا جاتا. تو یہ اشاعرہ ماتریدی میں ایک اختلاف ہے, وہ انشاءاللہ کبھی اگلے درس میں یا بعد میں دیکھیں گے. تو یہاں پر عقیدہ آج یہاں پہ روک دیں گے, ابھی فقہ پر آ جاتے ہیں. یہ جو آیت مبارک ہے قرآن میں کیا وجہ آئی بھی کون سی؟ انسان کو کسی بھی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ جو اس کو بوجھ دینا نہیں, وہاں پہ بوجھ کا مطلب کیا ہے, کیا مطلب ہے بوجھ کا؟ لا یکلف نفسا الا وسعها, وسع کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش نہیں, عقیدے کے یہ آپ ٹھیک ہے ایک بول سکتے, اپنے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ذرا خوش ہونے کے واسطے بول سکتے, یہ ماتریدیہ کا بول سکتے آپ یہ قول. اشاعرہ بولتے یہ آخرت میں آپ سے سوال جو کیا جائے گا وہ ہے, تو آپ کا مواخذہ اسی پر کیا جائے گا جس کی آپ کی طاقت تھی جتنی, آپ کی طاقت سے اوپر آپ کا مواخذہ سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے, یہ شاعرہ کہتے. ماتریدیہ بولتے کہ آپ سے آپ کی طاقت کے حساب سے آپ کو وہ بھی وہی مواخذے کی بات ہے, یہ جو ہم کچھ تفاسیر میں ہے, لیکن عقیدے کے علماء کے حساب سے یہ مواخذے کی بات ہے, اس کی جو سکت ہے, استطاعت ہے. جن کے بعد علم آیا تھا, علم سے جو غافل ہوتے جی, شریعت میں کئی چیزوں میں آسانی کی گئی, لیکن ان کو اس بارے میں معلوم نہیں رہتا, وہ لوگ مشقت اٹھاتے وہاں کسی معاملات میں, ایسے معاملات میں ان کو جب بولے تو سمجھ میں آتا جب کہ ایسا نہیں, ایسا کر سکتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول چھوٹ دیے ہیں اس معاملے. تو وہ تو بے شک آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ وسوسے میں پڑ جاتے اور آپ کوئی چیز نہیں ہوئی کر کے مشکل بنا دیتے دین کو. اس لیے پڑھنا ضروری ہے جس سے ہم کو آسانی ہوتی, معلوم ہوتا کہ دین آسان بھی ہے, اور کبھی کبھار معلوم ہوتا کہ دین اتنا بھی آسان نہیں ہوتا. جی ہاں, انما الدین یسر, بالکل. لیکن ایسا بھی نہیں سمجھ جانا کہ دین میرے حساب سے چلیں گا, کہ مجھے اب فی الحال ذرا کاہلی ہو رہی, نہیں ہوتا, اتنا آسان بھی نہیں ہے, تھوڑا اٹھ کے محنت تو کرنا ہے, ورنہ حاصل کیسا ہوگا. چلیے, تو فقہ میں کیا ٹائم ہو رہا, تھوڑا لمبا ہو گیا شاید, وہ آدھا گھنٹہ ہوا, تو ٹھیک ہے ختم, ٹھیک ہے جلدی جلدی کوشش کریں گے. خفین, المسح علی الخفین, تو پچھلی بار ہم عقیدے میں پڑھے تھے خفین کے بارے میں. خفین, خف بولتے کس کو, اصل تو خف بولتے ساتر الکعب,
ہاں جی ہاں، اصل مطلب اگر آپ لغتاً دیکھیں تو کعب یعنی ٹخنا، ٹخنے کو چھپانے والا، اس کو خف، ٹخنا، ٹخنا یہ پنڈلی ہے، ہاں ٹخنا نیچے ہے پیر کی ہڈی، کیا بولتے ہیں، اینکل، اینکل، اینکل کو چھپانے والی چیز کو خف کہتے ہیں لغتاً اگر آپ ایک اعتبار سے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ لیدر کے جو ہوا کرتے تھے، لیدر بوٹس بولیے آپ یا ساکس یا فٹ گیئر جو بولتے بولیے. آج لیدر کے تو بنوں میں بہت کم ہے. ہاں تو بنائے تو بنیں گے نا، دوسرے بھی ہیں، آج سب ہے. پہلے کے زمانے میں نہیں تھے، لیدر کے ہی ہوا کرتے تھے، چمڑے کے ہی ہوا کرتے تھے زیادہ تر. تو اس کا کپڑے کے آگے کپڑے کے کاٹن ساکس ہے، وہ تو وہ ساکس بولیں گے آپ اس کو، آپ خف کیسا کب بول سکتے ہیں، وہ بات کرنی ہے. تو اکثر اصل تو وہ لیدر کے ہی ہوا کرتے تھے، ٹھیک. لیکن اب امام سرم اللہ آگے کچھ فرمانے والے ہیں، ہم دیکھیں گے کیا ہے. تو اچھا، اب اس میں ایک بات ہے، غسل کے لیے نہیں ہے یہ خفین پر مسح کرنا، صرف وضو کے لیے، حدث اکبر کے لیے نہیں ہے، حدث اصغر کے لیے ہی ہے. تو اب ایک بات یہ اس میں غور و فکر کرنے کی ہے کہ قرآن کی آیت میں وضو کی جو ہم پڑھے مائدہ کی ہے، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ وہی ہے قاعدہ، قرآن کی آیت دے دی نا قاعدہ. اب پھر ہم بات کریں کہ مسح جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، سرکا ہے، پیروں کی بات ہو رہی. تو وضو کرنا قرآن میں ہے کہ چہرہ، ہاتھ، پیر دھونا اور مسح کرنا سر. تو اب پیر دھونا تو قرآن میں آ گیا، پھر حدیث سے کیسا کاٹتے اس کو؟ قاعدہ مل گیا نا، قاعدہ مل گیا تو پھر کیا رہتا، ایکسیپشن کیا رہتا، کیا بولتے اس کو؟ ہم اس سے پہلے بات کرتے ہیں، قہقہہ جو ہے وہ مستثنا ہے نا قاعدے سے، کیا بولتے اس کو؟ حنفی اصطلاح میں کیا بولتے اس کو؟ استحسان، استحسان بولتے ہیں. تو یہ بھی ویسے ہی وضو میں پیر کو دھونا ہے اصل تو، لیکن کیونکہ یہ مسح الخفین کی حدیث اتنی متواتر ہو گئی، ہم بات کی عقیدے میں متواتر ہے، اتنے زیادہ صحابہ اس کو روایت فرمائے، کئی صحابہ روایت فرمائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسح خفین پر. تو اب ہم قرآن کی تخصیص کر سکتے، حنفیہ کہتے ہیں کہ ہاں اب آپ قرآن کی تخصیص متواتر کی متواتر سے کر سکتے، احاد سے متواتر کی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو متواتر سے متواتر کی، قطعی ثبوت دونوں کی کر سکتے تخصیص، لہذا مسح الخفین جائز ہے استحساناً، ٹھیک. یہ سمجھ میں آ گیا. تو قاعدے کے باہر نہیں کرنا ہے، وضو کا قاعدہ جو تھا اس سے ہم باہر نہیں کر رہے. وضو میں پیر دھونا فرض ہے لیکن ہم پیر نہیں دھو رہے، تو یہ استحسان ہے، قاعدے کے خلاف القیاس بولتے اس کو، خلاف القیاس ہو رہا ہے، تو وہ استحسان کے تحت. تو یہ مسح الخفین ہماری امت کے لیے ایک بہت بڑا فضل ہے اور ہماری خاصیت بھی ہے، ٹھیک ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. تو خفین مرد، both men and women may wipe khufs whether traveling or while in residence. مرد اور عورت دونوں بھی خفین پہن کر مسح کر سکتے ہیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، ٹھیک. مقیم بھی ہو کہ مسافر ہو، دونوں میں آپ دونوں حالتوں میں کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کیسا ہے وہ. اب خف کیسے رہنا فرما رہے ہیں. The khufs must cover both ankles، دونوں ٹخنے چھپنا. Even if made out of dense wool، اس کو جوخ لکھے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو چمڑا نہیں ہے صرف، امام سرم اللہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ موٹے کپڑے کے بنے ہوئے ہوں، جی ہاں، ڈینس وول، براڈ کلاتھ یا وول بولتے ہیں انگریزی میں، اون، موٹا اون ہے، ہاں صوف بھی بول سکتے ہیں آپ، موٹا ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ اس میں پانی نہیں رسنا،
یعنی آپ اگر آپ اوپر سے مسا کریں, مسا کا مطلب کیا ہے, صرف آپ کو پانی ڈالنا نہیں ہے, آپ صرف کچا ہاتھ پھرانا ہے بس. امراء الید, ید کو خالی پھرانا ہے, اس کو ہم وائپنگ بولیں گے. تو آپ وہ جو ہلکا سا پانی رہتا ہے نا ہاتھ پہ, اب اس کو اس سے پوچھے, اسی وقت امیڈیٹلی علی الفور آپ کے پیر میں نمی نہیں محسوس ہونا, تھوڑی دیر کے بعد چلتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پہلا قاعدہ کیا ہے کہ اسی وقت کچا پن محسوس نہیں ہونا. ٹھیک. دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ایسا قسم کا رہنا کہ اس کو آپ کو دونوں ٹخنے نہیں دکھنا چاہیے. ہاں, دونوں ٹخنے نہیں, سیکنڈ یہ ٹھیک ہے, پہلے یہ بولیں گے ٹخنے نہیں دکھنا, کعبین چھپ جانا. ٹھیک ہے, کیا بولیں گے آپ؟ سطر الکعبین. محسوس نہیں ہونا یا نہیں دکھنا. نہیں, دونوں چھپ جانا, سائڈ سے چھپنا. اوپر سے دیکھے چلتا, آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں, ٹخنے دکھ رہے ہیں آپ, وہ کوئی بات نہیں, بازو سے کوئی نہیں دیکھ سکنا. ٹھیک, ٹخنے چھپنا. تیسرا اتنے ٹائٹ رہنا کہ چلے تو ہاں, خود سے نہیں اتر جانا, یا اس کو کوئی چیز سے باندھنے کی ضرورت نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. اب ہاں, آج کل زپ آ رہی, وہ زپ اس کے اندر ہی ہے, الگ سے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. وہ زپ ہے, آسانی کے واسطے بنائی گئی ہے وہ خاص طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا نہیں رہنا, آپ کے سائز سے زیادہ بڑا سائز نہیں پہن لینا کہ وہ اپنے آپ نکل جا رہا, یا اس کو رسی سے باندھنا پڑا, ایسا نہیں رہنا. ٹھیک ہے, یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا کچھ ہے یاد؟ وہ تو بات ہو گئی کہ موٹا رہنا, پانی نہیں رسنا اس کے اندر. اتنا چل سکنا اپن, عادتاً جو چلا جاتا ہے کوئی بھی خف میں, چمڑے کے خف میں چلا جاتا ہے, ویسا چل سکنا. ایک فرسخ مطلب آپ 5.6 کلومیٹر بولتے ہیں کچھ, آپ اس کو 5.8 کچھ بھی ہو, 5.68 جو بھی ہو لے سکتے آپ. ٹھیک ہے, ایک فرسخ. یہ حساب جو ہے سو ہوائی کے دور کا, تو اس میں سواری کے حساب سے وہ فرسخ ہے, وہ فرسخ یہ پرانا ہے. آج کے حساب سے کچھ علماء اس کو یہ مقدار اس کی تعین یہ کیا کہ یہ 5.6 کلومیٹر کے برابر ہے. تو اتنا آپ چل سکنا بغیر پھٹے برابر آپ چل سکنا. جیسے کہ آپ خف میں چلتے نا چمڑے والے میں, تو یہ اگر چمڑا نہیں ہے, کوئی اور کپڑا ہے, موٹا کپڑا, تو اس میں آپ اتنا چل سکنا. ٹھیک ہے, اور وہ پھٹنا نہیں. اب اس میں ایک مقدار ہے, جتنی پھٹی تو معاف ہے, اس سے زیادہ نہیں پھٹنا. تھوڑی بہت پھٹی جو معاف ہے وہ چلتا, وہ خف میں مسا نہیں کر سکتا, وہ مسا کرنے کے لائق نہیں ہے, آپ کو پھر دھونا پڑتا پیر. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. پھر ابھی پانچویں میں, ان میں آپ سی تھرو نہیں رہنا, یعنی اس کے اندر سے آپ کے ٹرانسپیرنٹ آپ کے پیر نہیں دکھنا. ٹھیک ہے, سی تھرو دیکھ نہیں سکنا پیروں. ابھی یہ اس پہ تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے کہ سی تھرو کا ہے نہیں ہے, لیکن احتیاطاً اس پر عمل کر لینا بہتر ہے. آپ ہمیشہ یہ ٹخنے دکھانا ہے, نماز کے دوران نہیں, ٹخنے دکھانے کا تو وہ اوپر کے کپڑے سے, اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ایزار وغیرہ, پیجامہ, پینٹ, وہ ٹخنوں کے نیچے نہیں رہنا, وہ ہے وہ. جی ہاں, ہمیشہ کیسے نہیں, وہ خفین پہن سکتے ہیں. جی ہاں, خفین جائز ہے, آپ پہن سکتے. خفین سنت سے ثابت ہے, مجھے تو بولے متواتر حدیث ملتے ہیں ہم کو, اتنے زیادہ صحابہ اس کی روایت فرمائے کہ وہ جائز ہے. آپ ساکس پہنتے نا آج, تو ساکس پھر پہننا جائز ہے نہیں, چپ رہے ٹخنے آپ کے. کیا اچھا بولے تو سنے تو ویسے والے نہیں, اس سے نہیں ہے کچھ بھی. وہ جو حدیث میں سرکار فرمائے کہ وہ جہنم میں ہے اتنا حصہ, وہ تکبر وہ زمانے میں تھا, آج نہیں ہے وہ. آج ویسا ہم کوئی بھی نہیں, آج الٹا ہے. ارے کیا بے وقوف ہے بھائی تو بولتے لوگ, اگر کوئی لڑا کے چل رہا, کپڑے گندے ہو جا رہے ہیں آپ کے. جی ہاں, تکبر, میں بڑا ہوں,
تم چھوٹے ہیں, احتقار کی نظر سے دیکھتے تھے لوگوں کو, تو اور اس کی وجہ سے وہ کپڑوں کو لڑاتے ہوئے چلتے تھے ٹخنوں کے نیچے. آج نہیں ہے ویسا, ٹھیک ہے. تو آج اگر کوئی ٹخنوں کے نیچے کپڑے ہو گئے تو وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے نا, ہے کیا؟ کوئی ہے تو بتائیے تکبر کی وجہ سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں ہے. وہ ہمارا کپڑے بن گئے آج کے زمانے. بہتر ہے کہ ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر رکھ لیجئے, مکروہ تنزیہی ہے وہ. اگر تکبر کے بغیر ٹخنوں سے نیچے ہو رہے ہیں تو مکروہ تنزیہی ہے, تکبر کے ساتھ ہو رہے ہیں تو مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے اس میں, ٹھیک. تو مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. کوشش کرنا کہ ہم ایسے کپڑے سلانا جو ٹخنوں کے برابر ہیں یا اس سے اوپر, ٹھیک. سردی اگر لگی تو موزے وغیرہ, ہاں تو یہ فائدے میں, سردی کے وقت آپ کو پیرا بار بار دھونا نہیں پڑتا. وضو ٹوٹ گیا تو آپ کیا کرتے, مسح کر لیتے, خالی وضو ہو جاتا آپ کا. ہم وہی بات کریں گے کیسا ہوتا, کیسا کرنا ہے, پروسیس کیا ہے اس کا, ٹھیک. تو ان کے آپ دیکھ نہیں سکنا, ان میں چل سکنا کا دیکھ لیے. پانی بھی اندر نہیں رسنا. اور کیا بچا اس میں؟ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 5 منٹ. اور وہ پھٹنے کا, پھٹنے کا بول دیا نا, پھٹنے کا بول دیا اپن. نہیں, کتنا پھٹنا نہیں بولے, کتنا پھٹنا, ہاں کتنا پھٹنے کا خیر اس میں نہیں آئیں گا وہ. ہاں پاؤں کی چھوٹی انگلی جو ہے, ہاں اس کے 3 انگلیوں کے مقدار کے برابر ہے آپ کی لمٹ. یہ 3 انگلیوں کے مقدار کے برابر آپ کی معاف ہونے کی لمٹ ہے. اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر خف پہ آپ نہیں کر سکتے, مسح نہیں کر سکتے. وہ بھی ہے کیا پاچا, نیچے کی سول سے پھٹنا ہے یا اوپر کی طرف سے؟ کہیں سے بھی پھٹو, کہیں سے بھی پھٹو, پورا ملا کے ایک خف میں کتنا ہو رہا, مقدار کتنی ہو رہی وہ دیکھ لینا. تو آپ اندازہ کر لینا ہوا, آپ اپنا آپ نہیں بیٹھنا سینٹی میٹر میں اتنے سینٹی میٹر, اندازاً کیا ہو رہا سمجھ میں آ جاتا آپ کو. شک ہوا تو کیا کرنا, اتار دینا. الیقین لا یزول بالشک. کیا ہے؟ ہاں تو یقین کیا تھا پہلے, کیا؟ ہاں پھٹے ہوا نہیں, سمجھا, بسا نہیں ہے. الیقین, یقین زائل نہیں ہوتا شک سے. زائل کیا مطلب؟ یقین, certainty is not lifted by doubt. تو یقین پہلے کیا تھا, نہیں پھٹا, مطلب مسح کر سکتے. تو آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا 3 ہے, 3 کے برابر ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا, مطلب شک ہو رہا, مطلب آپ کیا کریں گے, یقین کیا تھا کہ مسح کر سکتے, تو یقین کے حساب سے آپ عمل کریں. پھر اور پھٹ گیا, آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں اب تو 3 کے سے زیادہ ہو گیا, پکا سمجھ میں آ رہا, تو اب یقین کو یقین توڑ دیا, تو اب مسح نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا قاعدہ کا استعمال کیسا کرنا ہے؟ اچھا قاعدہ ہے نہیں, فقہا حدیث سے استعمال, قرآن سے استعمال ہے اس کا. لوگ بولتے کہاں سے لے کے آئے قاعدہ فقہا, خیر. ہاں اور ٹخنے, 6واں یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے کورڈ رہنا. یہ لکھ دیے شاید اپن, بول دیے, ہاں بول دیے, ٹھیک ہے. تو یہ شرائط ہے خف کے قواعد ہیں. اگر ایسا ہے چمڑے کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ جائز ہے. اگر یہ قواعد میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو پھر وہ خفین نہیں بن سکتے. خفین کے جو احکام ہیں اس پر آپ اپلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو in order to be able to wipe khufs, one must have complete wudu before its nullification. However, it is not a condition to complete wudu before wearing the khufs. That is, if one were to wash his 2 feet, then wear the khufs and then complete his wudu, it would be valid to wipe the khufs afterwards. کیا بول رہے ہیں امام سلم علی؟ ایک بار پانی نہائے, نہائے حدث اکبر کو پورا نہیں, اکبر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. اس کو دھونے پہلے ایک مرتبہ دھوئے گا. ہم حدث اکبر کی بات ہی نہیں, ٹھیک ہے. مسح جو ہونے والا ہے وہ حدث اصغر پہ ہی ہونے والا ہے, کریکٹ. اصل پہننے کے لیے ہاں اسٹارٹ اگر کرنا ہے تو آپ ایک بار پورا طریقے سے پاک ہو کے, وہ تو بھائی پہلے سے پاک ہے نا بھائی, غسل ہے نہیں ہے ابھی فی الحال, میں خف لا کے دیا آپ, تو آپ کیا وضو جا کے غسل کرنا ہے آپ کو. تو آپ جو بولے نا, آپ کا مراد نہیں تھی وہ, ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ مجھے جا کے غسل کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ٹھیک ہے بولیے اب آپ. تو اگر
حدث اکبر نہیں ہے تو صرف ایک مرتبہ پورا اچھا وضو کر لے کے پاؤں دھونے کے بعد پہلی مرتبہ تو پاؤں دھونا پڑے گا. تو یہاں پر امام شافعی فرما رہے ہیں اٹ از ناٹ اے کنڈیشن ٹو کمپلیٹ وضو بفور ویئرنگ دا خفس. پہن بھی سکتے ہیں بنا وضو کے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بعد میں یعنی پاؤں نہیں دھونا, یعنی پاؤں پہلے دھو لیے, دھو کے پہن لیے, وضو مکمل نہیں کرے, خالی پاؤں دھوئے, خفس پہن لیے, خفین پہنے کے بعد وضو مکمل کرے, جائز ہے, مسح کر سکتے. تو وہی فرما رہے امام شافعی فرما رہے ہیں کہ آپ کو مکمل وضو رہنا یہ شرط نہیں ہے خفس پہننے کے لیے, ٹھیک ہے, صرف پیراں دھلنا شرط ہے اور خفس پہنے بعد وضو مکمل کر لینا کوئی حدث ہونے سے پہلے. اگر آپ پیراں دھوئے خالی, خفین پہن لیے, اب وضو مکمل نہیں کرے, اس سے پہلے آپ کو حدث ہو گیا, ہوا خارج ہو گئی, تو پھر آپ کو پھر سے پیرا دھونا پڑتا. صحیح ہے, یہ فرما رہے. تو اس کو ایسا سمجھیں گے معلوم, میں اس سے پہلے بھی ایسا بولا تھا ہمیں کہ ہم جو حدث ہے نا, حدث اس کو کیا سمجھنا ہے, ایک قسم کا ایک کیا بولنا, ایک حالہ بولتے, دیکھیے حالہ مطلب ایک روشنی ہے, کوئی چیز ہے, یہ چاند ہے سمجھے آپ, چاند کے طرف آپ کو ایک لائٹ دکھتی, ہاں اس کو بولتے ہیلو بولتے انگلش میں, اردو میں حالہ, عربی میں حالہ بولتے. تو جو گول ہے اس کے اطراف و کناف ایک آپ کو ایک روشنی دکھتی گول, وہی قسم کی جو بھی اس کا شیپ ہے, شکل جیسی ہے. تو یہ جو حالہ ہے نا, ایسی سمجھیے آپ کے اعضاء پر وضو جب آپ ٹوٹا تو وضو ٹوٹ گیا, تو آپ ایسا گمان کریے کہ آپ کے جو بھی فرض ہے نا اعضاء, اس پر ایک حالہ آ گیا, آپ پانی ڈالتے تو اس پہ سے حالہ چلے گا, تو مطلب یہ پاک ہو گیا. پھر اس کو دھوئے, پاک ہو گیا. چہرے پر بھی تھا وہ گندگی, مطلب ایک سوچ لیجیے, تصور کریے کہ گندگی ہے حالہ کی جیسی, چہرے پہ آ گئی, ہاتھوں پہ آ گئی, پیروں پہ آ گئی, مساک سر پہ آ گئی, ایسا کچھ تصور کریے. خف سمجھنے کے لیے آسان ہوتا ہے اس میں. تو آپ جیسے ہی پہلے چہرہ دھوئے تو یہاں کا صاف ہو گیا, چلے گیا وہ گندگی جو بھی آپ تصور کرے تھے. یہاں پر دھوئے, پورا اچھا دھو لیے, دونوں ہاتھ دھو لیے, دونوں ہاتھ پر سے بھی چلے گئی. پیراں دھوئے, مسح کرے, دونوں وہاں پر سے بھی چلے گئے, ازالہ کر دی. شیخ الاسلام بات نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھیجیے پھر سے دیکھیں گے. تو اب جیسے ہی وضو ٹوٹا آپ کا, تو واپس وہ تصور کریے کہ وہ گندگی حالہ پھر سے آ گیا, پھر سے آ گیا. تو پھر آپ دھوئے, تو جب ہم وضو کرتے نا, تو ہم کیا کر رہے ہیں, ایک وضو دھوئے تو فی الحال سمجھیے مثال کے طور پہ, ترتیب فرض نہیں ہے نا ہمارے پاس, تو میں پہلے یہ دھو لیا, وضو نہیں ہے میرے کو, صرف میں سیدھا ہاتھ دھویا. تو ابھی فی الحال حالہ یہاں پر ہے, اوپر ہے, سر پر ہے, پیروں پر ہے, اور لیفٹ بائیں ہاتھ پر ہے. دائیں ہاتھ میرا پاک ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو ہم جب خفین پہن رہے ہیں تو ہو رہا کیا اصل, خفین پہننے کی وجہ سے وضو کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ کیا ہوتا ہے خفین پہننے کی وجہ سے؟ خفین جو آپ پہنتے, یہ آپ کا سمجھیے پیر ہے, ڈرائنگ اچھی نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں, یہ باہر سے خفین ہے. تو آپ جب نارمل وضو کرتے ہیں تو آپ کا حالہ ادھر آ گیا, صحیح ہے, پیر پہ آ جاتا, کریکٹ. لیکن آپ جب پیر دھو لیتے تو اب نہیں ہے نا حالہ, نہیں ہے, اس پہ خفین پہن لیے تو اب وضو ٹوٹا, تو حالہ اس پہ نہیں آتا, ادھر آتا. ٹھیک ہے, ہاں. تو آپ مسح کرتے, خفین کو دھونا نہیں ہے, حکم کیا ہے, مسح کرنا ہے. تو خفین کو مسح کرتے ہی صاف ہو گیا, تو وہ جو گندگی تصور ذہن میں کر رہے ہیں ہم, وہ صاف ہو گئی. تو اس لیے شرط نہیں ہے پورا غسل کرنا, صرف پیر دھو لیے تو حالہ نکل گیا پیروں کا, اوپر کا باقی ہے بھی. سمجھ میں آ رہا نا بھائی آپ کیا بول رہا ہوں میں؟ تو پیر دھو لیے, خفین پہن لیے, پھر باقی وضو آپ مکمل کر سکتے.
سمجھ میں آ گیا؟ شاید دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس موالات ہے. مالکیوں کے پاس ہم بات کریں موالات کا مطلب پے در پہ ایک کے بعد کنٹینیوس کرنا. ایک عادت سوکھنے سے پہلے دوسرا عادت ایسا ہو جائے. ہاں ورنہ کیا ہوتا, آپ پہلے چہرہ دھوئے, آپ چہرہ دھونے سے سوکھنے سے پہلے یہ ہاتھ مکمل کر لینا. آپ اگر نہیں کرے تو اس کا حالہ واپس آ جاتا, اس کا حالہ واپس آ جاتا مالکیوں کے پاس. ہمارے پاس نہیں ہے ویسے. تصور اچھا ہے نہیں ہے حالے کا, سمجھ میں مزہ آ رہا اس میں کہ مالکیوں کیوں بول رہے ہیں ایسا. تو ترتیب ابسا شوافی کے پاس ترتیب فرض ہے. پہلے چہرہ دھونا, آیت میں پہلے چہرہ آیا, پہلے چہرہ دھونا, پھر ہاتھ دھونا, پھر مسح کرنا, پھر پیر دھونا. اگر آپ ترتیب پہ عمل نہیں کرے, یعنی آپ پہلے ہاتھ دھو لیے چہرے سے پہلے, تو ہاتھ کا حالہ گیا شوافی کے پاس نہیں گیا, نہیں ہوتا. آپ کو شروعات یہاں سے کرنا ہے, پہلے یہ حالہ صاف کر کے یہ حالے کو دور کرنا ہے. بھائی وہ ابھی فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی تو ہم مبتدئین ہیں, ہم رد کیسا کریں گے؟ وہ فقیہ بنے بعد بات کریں گے, حنفی فقیہ بعد بنے بعد شوافی سے بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال ہم حنفیت سمجھ رہے ہیں, پہلے شافعیت کو سمجھنا پڑیں گا نا رد کرنے. قرآن کی بندگی کی اس کا رد نہیں کر سکتے. نہیں وہ ظنی ہے, یہ قطعی بات نہیں ہے, قطعی نہیں ہے نا, یہ ظنی ہے. یہ مسئلہ مسائل جو بھی اختلافات کے ہوتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں, قطعیات میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. ظنی دلالت میں ہے, آیت جو ہے سورہ مائدہ کی وضو والی ظنی الدلالہ ہے وہ, اس لیے علماء میں اختلاف. ٹھیک, کیا ٹائم ہو رہا؟ لیکن ایکسٹرا جو ایڈ ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو اگرچہ اگر آپ پہلے غسل پیروں کا غسل کر دیے, دھو لیے اور خف پہن لیے, پھر اوپر کے اعضاء کو دھوئے, وضو مکمل کرے, تو آپ کا مسح کرنا جائز ہے فرما رہے. ہاں تو اب مسح کتنی دیر تک رہیں گا ویلڈ؟ ہاں, if one is resident یعنی مقیم, not on a journey, he may wipe for one complete day and night 24 hours. ٹھیک ہے, السلام علیکم, آئیے تشریف لائیے. and a traveler مسافر may wipe them for, آئیے بیٹھی, یہاں بیٹھی, یہ جگہ ہے, یہاں سامنے آ سکتا ہے, یا تو یہاں بیٹھی, یہاں بیٹھی, اچھا آپ یہاں پہ آ جائیے. جی, تو مسافر میں وائپ دیم فار 3 complete days and nights یعنی 72 hours. تو ایک شخص مسافر ہے 3 دن 3 رات 72 hours اور مقیم 24 hours. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ شروع کب ہوتی مدت؟ اچھا پہننے کے بعد بولو, آپ کیا بولو؟ پیر دھونے کے بعد. اچھا سوچیں, مسح کرنے کا انہوں بھی اچھا پہننے کا بولے, آپ پیرا دھونے کا, مسح تینوں. اب آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں نہیں وہ ہے, ہم فقہ کی بات کر رہے ہیں فی الحال, فقہ پڑھ رہے ہیں, عقیدے میں نہیں ہے. تو کب مدت شروع ہوں گی پہ بات ہوئی. آپ کیا بولے؟ ابھی کچھ بول رہے تھے پھر سے. ہاں, حدث جب واقع ہو رہا, آپ خفین پہن لے کے 10 دن بھی ہو گیا, آپ کا وضو نہیں ٹوٹا, کچھ بھی نہیں ہوتا. وضو جب ٹوٹا جب سے آپ کی یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو. مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن 1 رات, مسافر کے لیے 3 دن 3 رات 72 hours 72 گھنٹے. کب شروع ہو رہی ہے مدت؟ وضو جیسے ہی ٹوٹا, یا مسح آپ کا جیسے ہی ٹوٹا. کیسا ٹوٹیں گا ہم دیکھیں گے آگے. اس کے بعد سے یہ مدت شروع ہو رہی. تو مثال کے طور پر میرے خیال سے یہاں پہ روکنگ ہے, بہت دیر ہو رہی. 3 یہ لکھ دیا نا, یہ 3 دن کے 3 بجے سمجھے آپ, 3 PM کو آپ مسح کرے تھے, پیرا دھوئے, دھو کے خفین پہن لیا اور وضو کر لی مکمل ٹوٹنے سے پہلے, تو آپ کا خفین برابر ہو گیا, مسح جائز ہے. 3 بجے ہوا, کیا بولیں گے, پہنے سمجھے. 4 بجے ٹوٹ گیا وضو,
ٹوٹا, وضو بریکس. تو اب کب تک آپ کا مسح کر سکتے ہیں آپ؟ اگلے دن کے 4 بجے تک, نیکسٹ دن کے 4 بجے تک آپ مسح کر سکتے. ٹھیک ہے, 3 بجے نہیں. آپ جب پہنے اس کا نہیں ہے. وضو کب ٹوٹا یا خفین کب آپ کے مسح زائل ہو گیا یا ناقض ہو گیا, جب منقوض ہو گیا. تو ایک دن یہ مقیم کے لیے ہے. مسافر کے لیے یہ ایک دن تھا, اور ایک دن 1 2 3 دن, تیسرے دن ٹوٹیں گا 4 بجے اس کا. تو وہ یہ مدت میں ابنو اگر غسل ٹوٹ گیا تو وہ تو آپ کو پورا دھونا لازمی ہے, اس میں ہم بات کر چکے. اگر وضو ٹوٹا یہ مدت میں تو آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اوپر سے مسح کر لے سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. حدث جب ہوتا ہے جب سے آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے یہاں پر روک دیتے ہیں, تو ٹائم پیریڈ سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.